اللہ 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 اللہ۔ ایک مرتبہ یہ جب ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، ساتھ میں بولو، ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، صحابہ بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور اللہ نے بہت تعریف کی کہ جن لوگوں نے ہجرت کی ہم نے ان کو کامیاب کر دیا، ان کو ہم نے جنت دے دی، ان سے ہم راضی ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے حکم پر جن لوگوں نے مکہ مکرمہ چھوڑا اور مدینہ منورہ آ گئے، وطن سے بے وطن ہو گئے، اللہ فرماتے ان کا درجہ بہت اوپر ہو گیا، بولو سبحان اللہ، وہ سب کامیاب ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میری رحمت نے ان کو ڈھانک لیا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میں ان سے راضی ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میں نے جنتوں کا فیصلہ کر لیا۔ چلو ہجرت کر کے آدمی جب نئے وطن میں آتا ہے تو اجنبی ہوتا ہے، بولو اجنبی ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے مولانا پورنیہ سے یہاں آئے ہیں، اب ان کے لیے یہ گجرات اور یہ گجرات کے حالات سب نئے۔ اب ہمارے نبی کو ایک ہفتہ ہوا، کتنا؟ ایک ہفتہ ہوا، کہاں پر پہنچ گئے؟ مدینہ پہنچ گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اچانک کام یاد آیا، کیا کام وہ حدیث پاک میں نہیں لکھا، لیکن کوئی کام یاد آیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ایمرجنسی اور ارجنٹ کام تھا، آپ نے فوراً کہا سلمان فارسی کو بلاؤ، سلمان فارسی کو بلاؤ۔ حضرت سلمان فارسی آ گئے۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا کہ بلال کو بلاؤ، بلال کو بلاؤ۔ حضرت بلال بھی آ گئے، اور ہمارے نبی نے فرمایا ہم کو ایک بہت ہی ارجنٹ کام کے لیے جانا۔ اب اللہ کے رسول آگے آگے، دائیں طرف حضرت سلمان فارسی، بائیں طرف حضرت بلال، ابھی چلے جا رہے، وہ اونٹ کا انتظام نہیں ہے، چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے۔ اچانک ایک پہاڑی کے پاس دیکھا ایک بوڑھی اماں کو، بڑو بوڑھی، ایک بوڑھی عورت ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور وہ بیچاری رو رہی ہے، کبھی آواز سے روتی ہے، اگر آواز بھی نکل رہی رونے کی، اور کبھی بیچاری سسکیاں لے لے کے رو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اپنے کام سے جا رہے، ساتھ میں حضرت سلمان فارسی ہے، حضرت بلال ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او ذرا وہ بوڑھی عورت کو پوچھو نا کیا پرابلم کیا آیا ہے۔ کہ یہ تینوں حضرات جب وہاں پر گئے تو بوڑھی اماں نے کہا بہت پرابلم میں ہوں، بہت کیا ہوا کیا ہے؟ کیا معاملہ ایسا ہے کہ میری مالکہ ہے، یہاں سے بہت دور رہتی ہے، اور وہ یہودیہ ہے، اور اس نے مجھے تیل لینے کے لیے بھیجا، بہت قیمتی پیالہ اس کے پاس تھا، وہ پیالہ مجھے دیا اور کہا کہ جا کے مارکیٹ سے تیل لے کر آ۔ میں گئی مارکیٹ میں گئی، میں بوڑھی عورت ہوں، میں گئی، میں نے کٹورے میں تیل لیا، مگر یہاں جب میں پہنچی نا، ایک پتھر کے ساتھ میرا پاؤں ٹکرایا، میں پھسل گئی اور قیمتی پیالہ ٹوٹ گیا، بولو قیمتی پیالہ ٹوٹ گیا، اور تیل بھی گر گیا۔ اب وہ مالکہ بہت مارے گی میرے، اب میں جب گھر پر جاؤں گی نا، وہ میری مالکہ جو یہودیہ ہے نا، درے سے کوڑے سے مجھے ماروں گی، اور صحیح بتاؤ میرے پیدا کرنے والے کی قسم اب مار کھانے کی طاقت نہیں رہی، بہت مارتی ہے، بہت مار۔ آپ سوچو بوڑھی اماں کی تڑپ کیسی ہوگی، وہ کیسا رونا ہوگا، کیسا دھونا ہوگا، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنا، حالانکہ وہ نہیں پہچانتی، نہ نبی کو پہچانتی، نہ سلمان کو پہچانتی، نہ بلال کو پہچانتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلال کو کہا جاؤ جاؤ جاؤ، تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا لیکن بلال جاؤ، اور فوراً 5 دینار لو اور بہترین قسم کا کٹورا خرید لو، کٹورا بھی خرید لو اور تیل بھی لے لو اور لے کر آؤ۔ اب میرے پیارو، اس سے بڑا نبی کون؟ بولو سبحان اللہ، اس سے بڑا نبی کوئی نہیں، لیکن وہ عورت ایک کونے میں انتظار کر رہی ہے، اللہ کے رسول اور حضرت سلمان فارسی انتظار کر رہے، کیونکہ تیل لینے کون گئے ہیں؟ بلال۔ کٹورا خریدنے کون گئے؟ حضرت بلال۔ وہ حضرت بلال جب پہنچے ہوں گے، جب کٹورا لیا ہوگا، ایسا تو ہے نہیں ہماری طرح مارکیٹ تو تھی نہیں کہ پھٹافٹ کٹورا خرید لیا یا آن لائن آرڈر کر دیا، وہ کٹورا لیا، اس میں تیل لیا، تیل لے کر حضرت بلال آئے، وہاں تک ہمارے نبی بھی کھڑے ہیں، سلمان فارسی بھی کھڑے، وہ عورت بھی کھڑی۔ جب وہ لے کر آئے تو ہمارے نبی نے فرمایا بلال دے دو، یہ اماں بہت دیر سے کھڑی، یہ نہیں کہتے کہ میں بہت دیر سے کھڑا ہوں، کہتے یہ اماں بہت دیر سے
کھڑی ہے، بہت بڑی اماں ہے، بیوہ عورت ہے، دے دو ان کو دے دو۔ حضرت بلال نے جب وہ کٹورا دیا، بہت شاندار کٹورا، اور اس میں جاندار تیل رکھا ہوا، لیکن وہ اماں پھر رونے لگی، پھر رونے لگی۔ تو اب ہمارے نبی نے کہا اماں جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، کٹورا بھی دے دیا، تیل بھی دے دیا، اب رونا کس بات کا؟ اب بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، اب میں جاؤں گی نا اور میری مالکہ بہت مارے گی، وہ کٹورا بھی لے گی، تیل بھی لے گی، لیکن میرے کو بہت دیر ہو گئی، کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ ایک عورت بازار جائے اور تیل لے کر آئے، اس میں بہت دیر ہو گئی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کر سکتا ہوں، معلوم نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے، ہم تیرے ساتھ میں چلتے ہیں، تیری طرف سے ہم معافی مانگ لیں گے۔ بولو تیری طرف سے ہم تیری مالکہ سے، جو بھی تیری مالکہ ہوگی اس سے ہم معافی مانگ لیں گے۔ اب ہمارے نبی کو نہیں معلوم ہے کہ یہ بوڑھی اماں کی مالکہ کہاں رہتی ہے۔ ہم تو ہوتے تو 10 مرتبہ ایڈریس پوچھے ہوتے، لوکیشن معلوم کیے ہوتے۔ ہمارے نبی نے کہا تو آگے آگے چل، ہم کو راستہ بتایا کر، ہم چلیں گے۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال کہتے ہیں ہم تھک گئے، وہ پہاڑوں کے راستے سے ادھر لے جائے، کبھی دائیں لے جائے، کبھی بائیں لے جائے، کبھی دائیں لے جائے، کبھی بائیں لے جائے، کرتے کراتے کوٹھی سی آئی بڑی، اور کہتے ہیں ہماری نظر پڑی، وہ مالکہ جو تھی نا عورت، لمبی چوڑی ہاتھ میں کوڑا لے کے گھوم رہی تھی، مالکہ لمبی چوڑی ہاتھ میں کوڑا لے کر گھوم رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا تو کنارے رہ، میں جا کے بات کرتا ہوں۔ کہ ہمارے نبی آگے، ساتھ میں کون؟ حضرت سلمان فارسی، اور ساتھ میں کون؟ حضرت بلال۔ ہمارے نبی اور سب نے گردن جھکا دی، کیونکہ عورت کو دیکھنا، ارے بولو نا، جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ ہمارے نبی نے، اور ہمارے نبی سادہ لباس میں مگر چاند کی طرح چہرہ چمکتا ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی نے اس عورت کو کہا کہ دیکھو وہ تمہاری جو کام کرنے والی ہے نا، وہ بوڑھی اماں، وہ ہمارے پیچھے ہم نے چھپا کے رکھا ہے، وہ اس سے برتن ٹوٹ گیا تھا اور اس میں تیل گر گیا تھا، اور وہ بیچاری گر گئی تو اس کو چوٹ بھی بہت لگی، جو بیچاری کھڑے کھڑے رو رہی تھی، ہم نے تیل کا بھی انتظام کر دیا، ہم نے کٹورے کا بھی انتظام کر دیا، لیکن وہ بوڑھی اماں ابھی بھی رو رہی ہے کہ تم یہی کوڑے کے ذریعے سے اس عورت کو بہت مارو گی، ہم معافی مانگنے تینوں۔ اللہ کے رسول نے کہا میں مدینے میں نیا نیا آنے والا، یہ میرے دوست سلمان، وہ میرے دوست بلال، ہم سب مل کر معافی مانگتے ہیں، تو اس عورت کو معاف کر دے اور آئندہ سے بھی اس کو مت مارنا، اب اس کے بدن میں وہ طاقت نہیں کہ کوڑے برداشت کر سکے۔ تو وہ عورت کو ہمارے نبی کا چہرہ دیکھ کر کس کو رحم نہیں آئے گا؟ اتنا پیارا چہرہ دیکھ کر اس نے کوڑے کو ایسے زمین پر پھینک دیا، کہا کہ آنے دو، میری جو کام کرنے والی اس کو آنے دو، میں تم لوگوں کو وعدہ کرتی ہوں کہ میں ان کو نہیں ماروں گی اور آئندہ بھی کبھی نہیں ماروں گی، تم جیسے لوگ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ بس وہ جیسے وہ عورت آئی ہے، کمال، جاؤ، ہمارے نبی کی رحمت کی نظر تھی، وہ مالکہ نے بوڑھی عورت کو گلے لگا لیا، جو مالکہ نے بوڑھی عورت کو گلے لگا لیا، کٹورا لے لیا اور وہ تیل لے لیا۔ اب ہمارے نبی کہہ سکتے تھے ہاں میں جاتا ہوں، لیکن ہمارے نبی نے اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھا، کہا ماں اجازت ہو تو ہم جائے۔ ہمارے نبی پوچھ رہے اماں اجازت ہو ہم جائے، ہم کو جو کرنا تھا ہم نے کر لیا، ہم جائے؟ تو بوڑھی اماں کہتی ہے جاؤ جاؤ، کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم ایسا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، جاؤ تم جاؤ۔ جب یہ جانے لگے تو وہ مالکہ تھی نا، اس نے پیچھے سے آواز دی بلال کو، بلال کو جو بھی طرح آواز دی ہوگی، نام تو جانتی نہیں تھی، بلال کو آواز دی، بلال آئے تو کہا یہ کون ہے؟ کون جو ہم کو سمجھا رہے تھے وہ کون ہے؟ تو بلال نے کہا ہاذا ہوا محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، یہی محمد ہے، یہی اللہ کے رسول ہے جو ابھی ابھی مدینہ آئے ہیں، اور مدینہ والے جوگ در جوگ ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتے ہیں، یہی وہ محمد ہے۔ تو کہا کہ پھر ہم کو خالی ہاتھ چھوڑ کے کیوں گئے؟ ہم دونوں کو، میں مالکہ ہوں، یہ میری کام کرنے والی ہے، ہم کو خالی ہاتھ کیوں چھوڑ کر گئے؟
تو بلال نے کہا کیا دینا ہے؟ جو دینا ہے وہ دے کر جاوے، ویسے کٹورا بھی دے دیا آپ کو، تیل بھی دے دیا۔ کہا کٹورا نہیں چاہیے، تیل نہیں چاہیے، جو کلمہ لے کر آئے وہ کلمہ ہم کو دے کر چلے جائے، جو کلمہ لے کر آئے وہ کلمہ ہم کو دے کر لے کر جائے۔ وہ مالکہ نے اور وہ بوڑھی عورت نے ایک آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لئے میرے پیارو، آج ہمارے پاس اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم بڑے بڑے ایئر کنڈیشن میں سوتے ہیں۔ آج کتنے لوگوں نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا، ہم نے بھر کے ناشتہ کیا، انڈا بھی کھایا، پاؤں بھی کھایا، روٹی بھی کھائی، توے پر چائے بھی اور توے پر روٹی بھی کھائی کہ نہیں کھائی ہم نے؟ کیا ہم کو یہ خیال نہیں آیا اجمیر والے بابا، بولو کون؟ حضرت خواجہ، یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے ولی کر سکتے۔ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کے یہاں جب لنگر لگتا تھا، ناشتے کا لنگر ہوتا تھا، 3000 آدمی ہوتے تھے لنگر میں، ناشتے کا لنگر۔ کتنے لوگ؟ ہمارے یہاں مہمان آوے تو 3000 نہیں، 3 بھی اچانک آ جاوے تو بیوی حالت خراب کر دے ہوئے۔ آج کل کی ہماری بیویوں کا حال ایسا، گھر میں کام کرنا ہو تو بہت بھاری، اور اگر کوئی آ کر ہماری بیوی کو بولے ہاں تو ماشاءاللہ ابھی بھی جوان ہے، ابھی بھی خوبصورت ہے، اپنے شوہر کو بولے گی وہ آئی تھی نا 2 رقیہ نے کلثوم آئی تھی، وہ کہہ کر گئی کہ میں ابھی بھی۔ جنید بھائی اب تیرے کو کیا بولنے کا بھائی؟ وہ کہتے ہیں نا ایک بیوی بہت موٹی، ابو سفیان ایک بیوی بہت موٹی، سن تو الماس سن، ایک بیوی بہت موٹی چلے تو پورا جیسا گھر ہلے۔ وہ ایک دن اپنے شوہر کو کہتی ہوں میں پرفیکٹ ہوں کہ نہیں ہوں؟ اب شوہر کو تو معلوم ہے اتنی لمبی چوڑی موٹی ہٹی کٹی کھا کے نے کیا حالت کی ہے، لیکن شوہر بیچارہ ایوب تھوڑی بول سکتا، کہا نہیں یو آر ویری پرفیکٹ، تو بہت پرفیکٹ ہے۔ تو کہا بالکل پرفیکٹ، ہلکی پھلکی، حالانکہ موٹی تگڑی، کہا ہلکی، کہا تو بالکل پرفیکٹ ہے۔ تو کہا ایک کام کرو میرے کو اٹھاؤ، ہمارا جو فریج رکھا ہے نا وہاں جا کے میرے کو لینڈ کرو، یعنی یہاں سے میرے کو اٹھاؤ اور وہ فریج کے پاس میرے کو۔ شوہر نے کہا ایک کام کرے تو کتنا اچھا، فریج کو اٹھا کے میں یہاں لے کے آ جاتا ہوں، فریج کو اٹھاتا ہوں اور اس کو یہاں لے کے آ جاتا ہوں۔ تو ہم لوگوں کا حال تو ایسا ہے، گھر میں مست کھا وا کے آئے ہیں۔ میرے دوستو آج کون کون تیار ہے کہ جتنی ہمارے اندر طاقت ہوگی، جو علاقے، اچھا کچھ لوگ کیا جواب دیتے معلوم ہے؟ اب یہ کیا کرنے کا، ہر سال بارش آتی ہے، ہر سال سیلاب آتا ہے، ہر سال وہ کوئی چھپر پہ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہاں کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے کہ 2 دن انسانوں نے درختوں کے اوپر گزارے۔ کس کے اوپر گزارے؟ اب ہم کہتے ہیں یہ تو ہر سال کا معاملہ ہو گیا، تو سال میں کتنی مرتبہ یہ معاملہ آتا ہے؟ 1 مرتبہ۔ ہم لوگ روزانہ کھانا کتنی مرتبہ کھاتے؟ 3 4 5۔ وہ اللہ اگر کہے فجر میں تو کھلایا تھا، اب ظہر میں میرے بندے کو کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ظہر میں تو کھلایا تھا، رات کا کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے کل تو کھلایا تھا، آج کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اللہ جب ہمارا معاملہ تو دن میں 5 مرتبہ کھانا، اور کسی کے یہاں بارش کا معاملہ آئے تو یہ اپنی زبان سے کہنے کا کہ یہ تو ہر سال کا ہو گیا ہے، کون بھاگ دوڑ کرے گا؟ ارے میرے دوستو تیری ایک بھاگ دوڑ پر اس کا کچھ بنے گا نہ بنے گا، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا، اللہ ہماری سارے پرابلم کو دور کر دے گا۔ تو پہلے کام کے لیے تیار ہے؟ بولو سب تیار ہے انشاءاللہ؟ اس وقت بالکل کمر بستہ ہو جائے، مجھے کوئی چندہ نہیں کرنا، مجھے کوئی اپیل نہیں کرنا، مجھے کوئی کلیکشن نہیں کرنا، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اندر جو طاقت اللہ نے دی ہے، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، دھوم دھام سے کام ہو رہا ہے، ان کا دامن تھام کے جتنی اپنی طاقت ہے اتنا دے کر اللہ کو کہہ دے اللہ میرے پاس اتنی طاقت تھی میں نے دے دیا، اللہ دنیا اور آخرت کی پرابلم کو دور کرے گا۔ بولو سب کریں گے نا انشاءاللہ؟